کہ شرعی اعتبار سے صرف 3 چیزیں اور 3 جرائم ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر قتل کیا جاتا ہے، اور یہ قتل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ لازم اور ضروری ہے، اختیاری نہیں ہے، لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک وہ جرم کہ جس کی بنا پر قتل کیا جانا ضروری ہے، پہلا تو یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا ہو اور کافر بن گیا، اسلام سے وہ علیحدہ ہو گیا ہو، جس کو ہم مرتد کہتے ہیں، تو اس کی سزا قتل ہے، اور قتل کرنا اس کو لازم ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ اللہ کا باغی ہے، وہ رسول کا باغی ہے، اور جس ملک میں اللہ اور رسول کی حکومت ہو تو وہ اس کا بھی باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ یہ سزا صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو دین گزرے ہیں ان کے اندر بھی۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس میں کوئی روح رعایت نہیں، البتہ اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اسے 3 دن تک مہلت دی جائے، قید کر دیا جائے، مہلت دی جائے کہ بھئی واپس آ جائے، اسلام میں نہیں آئے گا تو قتل کر دیں گے۔ اگر کوئی اس کو شبہ پیش آیا تو وہ شبہ کو دور کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں آتا ہے اسلام میں واپس تو ظاہر ہے کہ قتل کا مستحق ہوگا۔ تو مرتد کی سزا تو قتل ہے اور یہ لازم ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی تھی ایسا وہ جرم ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، لیکن وہ قتل تلوار سے نہیں ہے، بندوق کی گولی سے نہیں ہے، پھانسی سے نہیں ہے، بلکہ وہ قتل ہے پتھراؤ کر کے اس کو جان سے مار دینا۔ پتھراؤ کرنا بھی ضروری ہے جسے سنسار کرنا کہتے ہیں، اور اس کو جان سے مار دینا بھی ضروری ہے۔ سنسار اس طرح کیا جائے کہ وہ زندہ رہے تو یہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ سنسار اس طرح کیا جائے گا کہ وہ بالکل جان دے دے اور جان سے نکل جائے، ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسے واقعات پیش آئے، چونکہ اس وقت قانون شریعت نازل ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات ظاہر کرا دیے آپ کی حیات مبارک میں کہ تاکہ امت کو اس کا علم ہو جائے اور وہ اسی پر عمل کرے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے ایک مرد اور ایک عورت اسی جرم میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ بڑے پاک نفوس کے لوگ تھے، بڑے پاک دل لوگ تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرانا تھا اور امت کے سامنے اس حکم کا اعلان کرانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اندر ملوث کر دیا اور مبتلا کر دیا۔ وہ صحابی ان کا نام تھا ماعز، جب ان سے اس جرم کا ارتکاب ہوا تو بے چین ہو گئے، ایسے بے چین ہوئے کہ انہیں قرار نہ ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، آ کر برملا اپنے جرم کا اعتراف کیا آپ کے سامنے اور درخواست کی کہ آپ مجھے اس جرم سے اور اس گناہ سے پاک و صاف کر دیجیے، یعنی جو بھی سزا ہو وہ جاری کر دیجیے۔ آپ نے یہ بات سن کر اپنا منہ پھیر لیا تو وہ دوسری طرف آ گئے، دہانی طرف، اور وہاں بھی یہی بات ہوئی۔ آپ نے سن کر پھر بائیں طرف منہ پھیر لیا، نظر انداز کیا، وہ اس طرف آ گئے، اس طریقے سے ہوا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم اس وقت میں ہوش و حواس تمہارے صحیح تھے نہیں تھے اور کیا کیا صورت پہ تحقیق کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو سنگسار کر دو۔ یہ آپ نے سزا جاری کی۔ چنانچہ ان کو مدینے کے باہر لے جایا گیا۔ وہ تو اتنے بے چین تھے اس سزا کو جاری کرانے کے لیے کہ بار بار آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے درمیان میں رکھا اور چاروں طرف سے سنگساری شروع کر دی، پتھراؤ شروع کر دی۔ وہ تھوڑا سا بھاگے پتھراؤ سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تکلیف سے بھاگتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے چھوڑا نہیں، اس نے تو جان سے مار دیا پتھراؤ کر کر۔ یہ واقعہ مرد کا پیش آیا۔ دوسرا واقعہ ایک عورت کا پیش آیا، اس کو بھی میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کی سزا بھی یہی ہے۔
بدکار عورت کی سزا بھی یہی ہے بدکار عورت کی سزا بھی یہی ہے، لیکن اس کے ثابت ہونے کے لیے بڑے مراحل ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور وہ ایک قانونی چیز ہے۔ یہ صحابیہ آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے اس جرم کا اقرار کیا اور یہی درخواست کہ مجھے اس گناہ سے پاک و صاف کر دی، یعنی جو سزا اللہ تعالیٰ نازل فرمائے میرے سلسلے میں اسے نافذ کر دیجیے۔ 4 مرتبہ انہوں نے بھی اقرار کیا، اور آپ نے پھر تحقیق حال کی، آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے پیٹ میں حمل تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ فرمایا کہ ابھی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ چلی گئی۔ دیکھیے کس قدر سچی تھیں اور پکی تھیں، بچے کی پیدائش کے بعد پھر آ گئی کہ آپ نے مجھے اس وقت تک کی مہلت دی تھی، میں فارغ ہوں، تربیت کا اور اس کے کھلانے پلانے اور دودھ پلانے کا انتظام ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا جاؤ بچے کی تھوڑی تربیت کرو، جب دودھ چھوٹ گیا ہوگا غالباً اس وقت وہ پھر آ گئی، اور پھر یہی مطالبہ ہے کہ مجھے اس گناہ سے پاک و صاف کر دو۔ پھر آپ نے اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کیا کہ تم اس کو لے لو، اس کی تربیت کرو، پرورش کرو، نگرانی کرو، کیونکہ اس کا باپ تو تھا نہیں، یعنی صحیح باپ تو تھا نہیں وہ اس۔ اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب اس عورت کو سنگسار کرو، عورت کو بھی یہی سزا دی جا رہی ہے۔ چنانچہ چونکہ وہ عورت تھیں، خاتون تھیں، اور سنگسار کرنے کی صورت میں بھاگنے کا اندیشہ تھا، بھاگنے کی حالت میں پھر اندیشہ تھا اس بات کا کہ کہیں ان کے اعضائے مستورہ نہ کھل جائیں، کوئی اندرونی اعضاء نہ کھل جائیں، کپڑے نہ اتر جائیں، اڑ جائیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک گڑھا کھودا اور اس میں ان کو بٹھا دیا۔ گڑھے میں بٹھا دیا گیا، چاروں طرف سے پتھر پڑے حتیٰ کہ جان دے دی۔ بعض لوگوں نے کچھ اعتراض کیا اس میں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا اور مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ خدا کی قسم اس عورت نے اتنی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، اتنی عظیم توبہ۔ یہ تو خیر میں نے پورا قصہ عرض کر دیا، مقصود تو میرا یہ تھا کہ اس کی سزا بھی یہی، اس میں کوئی روح رعایت نہیں، کسی کی سفارش نہیں، اور ثابت ہو جانے کے بعد جب حاکم کے پاس یہ ثابت ہو جائے پھر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ثابت ہونے سے پہلے تو کچھ رعایتیں ملتی ہیں، لیکن حاکم کے پاس جب ثابت ہو جائے تو پھر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو شرعاً جس میں شرعاً قتل کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہی تھی کہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے اسی آیت میں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ سنگسار کیا گیا ہے اس مجرم کو جو شادی شدہ ہونے کے بعد ارتکاب کرے اس جرم عظیم کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اور اس کے دربار میں یہ بدترین قسم کا جرم ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور وہ کوڑے یہ نہیں ہوتے جیسے مکتب میں قاری صاحب کے پاس چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی، وہ نہیں ہوتے، وہ تو کھال ادھیڑ دیتے ہیں کمر کی، وہ کوڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ مجرم برداشت بھی نہیں کرتے، 100 کوڑے مارو دونوں کو، مرد کو بھی عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اس لیے کہ اسلام کا مقصود اور اللہ تعالیٰ کا مقصود اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ پاکیزگی اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جب تک ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا نہ دی جائے اس وقت تک معاشرے میں پاکیزگی نہیں آ سکتی، اس لیے یہ سخت سزا اس کے اندر جاری کی ہے۔ ایسے ہی چوری کی سزا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دو، چوری اڑ جائے گی، معاشرے سے ختم ہو جائے گی ملک سے اگر اس پر عمل ہو جائے، باقی نہیں رہے،
ڈاکہ زنی کی سزا قرآن نے مقرر فرمائی کہ داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کر داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کر دو، ڈاکوؤں کی سزا ہے۔ 2-4 پر بھی یہ سزا نافذ ہوگی، ڈاکہ زنی بند ہو جائے گی۔ یہ ملعون اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام میں۔ ارے تم معاشرے کا احترام کرتے نہیں، تم قوم کا احترام نہیں کرتے، قوم کی جان کا احترام نہیں کرتے، ان کے مالوں کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت و آبرو کا احترام نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہو کہ اتنی سخت سزا۔ جب تک اتنی سخت سزا نہ ہو جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایسے بدترین جرموں کی سزا اسلام نے سخت مقرر کی۔ خون ناحق، آپ بتائیے کہ یہ بدترین جرم نہیں ہے؟ اسلامی سزا اگر جاری ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں یہ جرم ختم ہو جائے گا، اور اگر اسلامی سزا جاری نہ ہوئی تو مسلسل بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ غور کیجیے آپ اور سوچئے کہ معاشرے کی پاکیزگی، معاشرے کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت اسلام نے کی ہے یا یہ ملعون کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کا حال دیکھ لیجیے، دوسروں کو ہم نہیں کہتے، حدود یہاں پر قانوناً جاری ہیں، اور حدود یہی ہیں کہ چوری میں یہ کر دو اور بدکاری میں یہ کر دو، ڈاکہ زنی میں یہ حدود ہی ہیں۔ حدود کا قانون یہاں پر جاری ہے، لیکن آج تک کسی کے اوپر حد جاری نہیں۔ قصاص کا قانون یہاں پر جاری یعنی منظور شدہ ہے، لیکن آج تک قصاص پر عمل نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ خون ناحق مسلسل بڑھتا چلا جائے۔ اگر 1-2 قاتلوں کو پکڑ کر قصاص کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں کسی کی سفارش بھی کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں کسی کی سفارش بھی نہ چلے، کیونکہ حدود کے معاملے میں سفارش حرام ہے، سفارش بالکل نہیں چلتی اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر فرمایا کہ ایک عورت سے جو بڑی شریف تھی اور اچھے اعلیٰ خاندان کی تھی، قریش کی تھی، اس سے چوری سرزد ہو گئی اور یہ جرم ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، یعنی دانا ہاتھ۔ اس کے قبیلے والے جو بڑے اثر و رسوخ رکھتے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہماری اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ سے معذور ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ بدنام رہے گی، جہاں بھی جائے گی دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ چور ہے، ہاتھ کٹا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے چور ہے، لہذا اپنے سامنے حفاظت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک صحابی کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، اسامہ ابن زید، ان سے کہا کہ تم جا کر سفارش کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو معاف فرما۔ وہ بیچارے ناسمجھ تھے، نوعمر تھے، تقریباً 15-16 سال کی عمر ہوگی اس وقت، انہوں نے جا کے سفارش کر دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس سفارش کو سن کر آپ غضبناک، آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا غصے کے مارے، اور آپ اس بات کو سن کر مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے کہا کہ دیکھو تم سے پہلی امتیں اور تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی دنیا میں کہ جب ان میں کوئی مجرم کو، جب ان میں کوئی بڑا آدمی، اثر و رسوخ والا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ، اور جب کوئی ادنا درجے کا آدمی ظلم کرتا تو اس کے اوپر سزا جاری کر دیتے۔ خدا کی قسم، آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو اس عورت کا معاملہ ہے، اگر محمد کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ وہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بتائیے، سفارش نہیں چلتی اس میں، رشوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی نظام جو ہے حضرت قوانین کا، یہ پورا نظام ہے، ایک چیز اس میں سے لے لی جائے باقی کو چھوڑ دیا جائے کبھی کامیاب نہ ہو۔ اس پورے نظام کو لیجئے، دیکھیے کتنی جلدی معاشرہ پاک ہوتا ہے آپ کا۔